بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھیے اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیجیے۔ ایک نیک کام آپ کریں گے، دوسروں کو اس کی طرف بلائیں گے، لوگ درود شریف پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ بنے گا۔ پھر وہ کسی کو درود شریف کی دعوت دے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا جائے گا، اور پھر ایک چین بنتی جائے گی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب درود پاک سے جڑتے جائیں گے۔ ہم سب درود شریف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن بعض اوقات درود شریف پڑھنے سے بھی ہمیں ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہمیں جو ذہنی ٹینشن ہے، جو تناؤ ہے، ڈپریشن ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا، یا ہماری جو بیماری ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، ہم اس درود شریف کا اثر پورا نہیں لیتے، بلکہ ہم نے اپنی ٹینشن، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں اپنے اوپر اتنا سوار کر لی ہوتی ہیں کہ ہم اسی کو سوچتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یا ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں تو فیض نہیں مل رہا۔ دیکھیں، ہم جو سوچتے ہیں نا اس کی وائبریشنز ہوتی ہیں، اور ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے۔ ہم اچھا سوچتے ہیں، اس کا اثر بھی ہماری صحت پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر، ہماری روح پر ہوتا ہے، اور اگر ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو اس کی بھی وائبریشنز ہمارے دل، دماغ، جسم، روح سب کو اثر انداز کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں سوچتا رہے کہ یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، میں تو اس مسئلے سے باہر ہی نہیں آ پا رہا، میں تو اتنا کچھ پڑھ رہا ہوں، اتنا کچھ کر رہا ہوں، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ یقین کریں آپ کی جو نیگیٹو وائبریشنز ہیں وہ کچھ ٹھیک ہونے نہیں دیں گی۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہوگا، سب بہتر ہو جائے گا، اللہ کریم سب کرنے پر قادر ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگوں کے تو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، میں تو الحمدللہ یہاں سے میرے پاس آسانی ہے، یہ نعمت ہے میرے پاس، یہ فراوانی ہے میرے پاس۔ جب آپ اس پیٹرن پہ سوچنا شروع کرتے ہیں، ایک تو آپ کی انزائٹی، ڈپریشن یہ بہت کم ہو جاتا ہے، دوسرا آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، اور اس کی وائبریشن سے جو چیزیں آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہو رہی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وائبریشن بہت اثر رکھتی ہے۔ اور پھر بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہوتا جاتا ہے، آپ جیسا سوچتے ہیں وہی چیز آپ کے بولنے میں بھی آتی ہے، اور وہی چیز آپ کے کام کرنے میں بھی دکھتی ہے۔ تو اچھا سوچئے اور اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام کیا کریں، درود شریف کو اس انداز سے پڑھا کریں، یہ انداز آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور یہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح سے درود شریف پڑھیں، رات سونے سے پہلے یا دن میں یا کسی بھی وقت جب آپ تنہائی میں ہو، شور نہ ہو آپ کے پاس، خاموشی ہو، تاکہ آپ کا فوکس مینٹین رہ سکے۔ آپ بیٹھیں، باوضو بیٹھیں، باادب بیٹھیں، اور نہ آپ سوچیں کہ درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں درود شریف صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ درود شریف جب آپ پڑھ رہے ہوں، یا کوئی سا بھی درود پاک جو آپ پڑھتے ہوں، آپ وہی درود شریف پڑھیں، اور محسوس کریں کہ ایک لائٹ ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو آسمان سے آپ پر آ رہی ہے، اور آپ کے سر میں داخل ہو رہی ہے، آپ کے ہیڈ میں داخل ہو رہی ہے، اور آپ کے سر میں جو بلڈ ہے اس میں وہ نور جو ہے پینیٹریٹ ہو رہا ہے، وہ لائٹ داخل ہو رہی ہے آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے مائنڈ میں، آپ کے برین میں، آپ کی وینس میں، سب میں وہ لائٹ انٹر ہو رہی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ جو لائٹ ہے وہ پھیلتی ہوئی آپ کے پورے جسم میں جا رہی ہے، آپ کی جو ہینڈز ہیں اس میں آ رہی ہے، آپ کے آرمس میں آ رہی ہے، آپ کی جو بیک بون ہے اس کے اندر وہ روشنی داخل ہو رہی ہے، آپ کے پورے جسم میں وہ روشنی دماغ سے داخل ہوتے ہوئے، دماغ سے آتے آتے پورے جسم میں پھیلتی جا رہی ہے، آپ کے دل میں جا رہی ہے، آپ کے ایبڈومن میں آ رہی ہے، آپ کے لیگس میں جا رہی ہے، آپ کے ہینڈس میں جا رہی ہے، آپ کے پامس میں جا رہی ہے، اور آپ کے تمام جسم کے بلڈ کے اندر انٹر ہو رہی ہے، آپ کی وینس میں داخل ہو رہی ہے، اور جو ہے آپ کے پورے جسم کے اندر وہ جو روشنی آئی ہے آسمان سے وہ داخل ہو رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو بالکل پرسکون اور ریلیکس فیل کریں، تمام سوچیں ذہن سے نکال دیں، اور سوچیں کہ درود پاک کی جو روشنی ہے، جو نور ہے، جو لائٹ ہے، وہ میری پوری باڈی میں داخل ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی جسم میں بیماری ہے تو دیکھیں وہ بیماری میرے جسم سے نکل رہی ہے، سیاہ بادل کی شکل میں یا سیاہ سائے کی شکل میں وہ بیماری میرے جسم سے نکل رہی ہے۔ کوئی پریشانی ہے تو سوچیں کہ یہ جو داخل ہوئی ہے نور میرے دماغ میں، میرے ذہن میں، اس کی برکت سے میرے ذہن میں جو پریشانی ہے نا، جو یہ خیال ہے نیگیٹو، وہ نکل رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ سوچیں، درود شریف آپ نے پڑھ لیا 100 مرتبہ کم و بیش، اور پھر اس کے بعد یہ سوچنا شروع کریں، تمام دماغ سے سوچیں نکال کے، خیالات نکال کے، بس یہ فوکس کرنا ہے کہ لائٹ آپ کے اندر انٹر ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے آپ کی پوری باڈی میں پھیل رہی ہے، اور پھر جو ہے آپ کے جسم میں جو بھی بیماری ہے وہ نکل رہی ہے، آپ کے مائنڈ میں جو نیگیٹو سوچ ہے، پریشانی ہے، وہ نکل رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ذہنی الجھن ہے، کوئی دباؤ ہے،
وہ سب ختم ہو رہا ہے اور آپ بالکل ریلیکس ہو رہے ہیں، ذہنی طور پر ریلیکس ہو گئے ہیں، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پہ بھی، قلبی طور پہ بھی، اور آپ بالکل پرسکون ہیں۔ اپنی باڈی کو، اپنی مائنڈ کو بالکل ریلیکس کریں اور کچھ دیر تک یہ پریکٹس کریں، یعنی کچھ دیر تک آنکھیں بند کر کے آپ نے یہی سوچنا ہے اور اس کو آپ فیل کریں اور فیل کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہوگی، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ ہیپی فیل کریں گے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو نئی انرجی ملے گی جس کی برکت سے آپ پہلے سے بہتر سوچ سکیں گے، پہلے سے بہتر کر سکیں گے، پہلے سے بہتر آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، آپ ہوپ فل ہو جائیں گے، آپ پر یقین ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے درود شریف پڑھ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ درود شریف کی برکت سے اور اس میڈیٹیشن کی برکت سے آپ کی لائف میں کتنا سکون اترے گا۔ اور یہ آپ دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی مدر ڈسٹرب ہے کسی وجہ سے، یا آپ کے بہن بھائی یا ہسبینڈ یا بچے کسی پریشانی میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کسی بری عادت میں ہیں، تو آپ یہ تصور ان کے لیے کریں کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں اور درود پاک کا یہ جو نور ہے، یہ جو لائٹ ہے، یہ ان کی باڈی میں انٹر ہو رہی ہے اور اس طرح سے پوری باڈی میں ان کے پینیٹریٹ کر رہی ہے اور پھر ان کی باڈی سے جو ہے جو بھی بیماری ہے وہ نکل رہی ہے، یا کوئی پریشانی ہے وہ نکل رہی ہے، یا کوئی بری عادت ہے وہ نکل رہی ہے، اور پھر اس طرح سے ان کا تصور کریں۔ تو بالکل تنہائی میں کریں گے، رات کے وقت زیادہ اچھا ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے ماحول، سب سو چکے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، یا تہجد کے وقت آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتا ہے، اس وقت میڈیٹیشن کرنے میں، فوکس کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی وقت سلیکٹ کر لیں اور کر کے دیکھیں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اس طریقے سے اسے فالو کریں اور کچھ دیر کریں، 5 منٹ، 6-7 منٹ، اور پھر دیکھیں آپ کتنا اچھا فیل کریں گے، آپ کے اندر ایک نئی انرجی آ جائے گی، اور اگر بیمار ہیں تو آپ کو اپنے اندر صحت فیل ہوگی۔ اور ریگولر کریں، جب ریگولر کرتے نا تو پھر آپ کی تو میڈیٹیشن یا جو بھی فوکس ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کرنے میں بہت آسانی مل جاتی ہے۔ پھر جب آپ اسے ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں تو بہت اچھے جو ہے آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے درود شریف پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کرم ہوگا، بہت فضل ہوگا، بہت آسانی ہوگی اور بہت برکت اور ثمرات ملیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بے پناہ طریقے ہیں، اور یہ تمام طریقے اللہ عز و جل ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ ہم اس طریقے سے پڑھیں، ہم اس طریقے سے کریں، اور پھر جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں بہت فیض ملتا ہے، بہت برکتیں ملتی ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اس طریقے سے پڑھ کر دیکھیں اور ضرور بتائیے گا کہ آپ نے پڑھا تو آپ کو کیسا فیل ہوا۔ میں خود بھی یہ کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ اتنے سارے میسیجز آ رہے تھے میرے پاس کہ پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، بیماری ہے یا ذہنی الجھن ہے، تو اسی وجہ سے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ اسے فالو کریں تاکہ آپ لوگ ریلیکس ہو، مینٹلی، فزیکلی زیادہ اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں، اپنی لائف کے کاموں کو زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارا ہر پل، آنے والا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوتا جائے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، روحانی طور پر ہو، مالی طور پر ہو یا ذہنی طور پر ہو، ہر طریقے سے جو ہے آنے والا جو پل ہے وہ گزرے ہوئے پل سے بہتر ہوتا جائے۔ اللہ کریم رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔